بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرض میں مبتلا ہوئے۔ 8 ربیع الاول کو ہفتے کے دن ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں بے شمار دین امور کے بارے میں صحابہ اکرام کو آگاہ کیا۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو بیماری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لے سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لگتے جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے، جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزماں وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں، رب ہب لی امتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض موت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے تھے۔ جب زیادہ مرض کی کیفیت طاری ہوتی تو چہرے مبارک پر چادر لے لیتے تھے، جب کچھ بہتری محسوس کرتے تو اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹا لیتے تھے۔ مرض کے ایام میں ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آرام گاہ بنائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو وصیت فرماتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام بھیجنا، ان کے بعد جو بھی میری امت میں آئے ان کو بھی میرا سلام پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ کسی نے امامت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے میرے پیارے آقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن کون دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میرے اہل بیت ہی مجھے کفن دیں گے۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت ہی مجھے قبر میں اتاریں گے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب و احترام سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز جنازہ کی امامت کون کروائے گا؟ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد سارے فرشتے آ کر میرے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گے۔ پھر عورتیں اور بچے آئیں گے اور وہ دعا کریں گے۔ پھر غلام میری میت کے پاس آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد ان ساری مرد، عورتیں، بچے اور ان کے غلام آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ البادیہ والنہایہ ابن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارکہ کو حجرہ شریف میں رکھا گیا تھا۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے اور بچوں نے گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ
اور ان کے بیٹے فضل اور قتم رضی اللہ عنہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران رضی اللہ عنہما بھی غسل دینے میں شریک تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سہوالی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے تھے۔ ہر کوئی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا، لہٰذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران نے قبر میں اتارا، تو جب یہ قبر سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں وہ نکال لوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی نکال لیں، تو وہ قبر میں اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مارنے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے، تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے، تو اس موقع پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ البادیہ والنہایہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ کس طرح تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپایا ہے، کس طرح سے آپ نے میرے بابا جان پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بنا رکوع و سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رو لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔